الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج شروع کرتے ہیں 189 سورۃ البقرہ. لفظی تشریح. یسألون، سأل یسألو با فتح یفتح، اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے. وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے، کا اسم ضمیر، ان سے حرف جر، الأہلہ ہلال کی جمع، ہلال چاند کو کہتے ہیں. ہا لام، لام اس کا روٹ ہے. حلل کہتے ہیں بات مشہور کرنا. ہلال کی جمع اہلہ بھی ہے اور احالیل بھی ہے. شروع ماہ کے چاند کو اور آخر ماہ کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے. اور قمر بھی کہا جاتا ہے 4 سے لے کر 12 تاریخ کے چاند، اور 19 سے لے کر 26 تک کے چاند کو قمر کہتے ہیں، اور 13 سے لے کر 18 تک چاند کو بدر کہا جاتا ہے. تو بہت اہلہ شروع ماہ کے چاند کو یا آخر ماہ کے چاند کو. قل کہہ دیجئے، ہی وہ، مواقیت، مواقیت واو قافتہ اس کا روٹ ہے. واو قافتہ وقت ہم بولتے ہیں. میقات یہ اسم آلہ ہے اور مواقیت اس کی جمع ہے. وقت یوقت توقیت، یہ باب تفعیل ہے، وقت ظاہر کرنا. اور موقت کہتے ہیں کسی کام کو شروع کرنے کی جگہ، جیسے میقات حج. تو مواقیت اسم آلہ ہے. اسم آلہ وہ اسم، وہ ناؤن جو کسی آلہ کا نام ظاہر کرے. اس کا جو اہم وزن ہے وہ مفعال ہے. مفعال جیسے مصباح. پھر ایک دفعہ سن لیں، جو لفظ کسی اوزار یعنی کام کرنے کی چیز کا نام ہو اسے اسم آلہ کہتے ہیں. اس کی گردان یوں ہے، مفعل، مفعلان، مفاعل. اور وزن اس کا مفعلۃ، مفعلتان تثنیہ کے لیے، اور مفاعل. اور تیسرا وزن مفعال ہے، مفعال، مفعلان، مفاعیل. جیسے مواقیت. تو تاریخ اور وقت معلوم کرنے کے لیے وقت مقرر کرنے اور بتانے کا آلہ. تو مواقیت اسم آلہ جمع ہے، وقت بتانے کا آلہ. لی واسطے، الناس لوگ، واو اور الحج. حج ہم سب کے لیے جانا پہچانا ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اور حج ہا جیم جیم اس کا روٹ ہے، اور اس کا لغوی معنی ارادہ کرنا، قصد زیارت کرنا. واو اور لیسا نہیں، یہ فعل ناقص ہے، نہیں ہے. البر نیکی، بی ساتھ، ان کے، تأتو تم آؤ. البیوت بیت کی جمع گھر. من سے، ظہور ظہر کی جمع پیچھے سے، پیٹھ پچھلی طرف. ہا اس کے. واو اور لاکنہ لیکن. البر لاکنہ نے آ کر آگے کے نام کو، آگے کے اسم کو آخر میں زبر دے دی.
انا انا کأنا لیتا لاکنہ لعل، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، آنے والے اسم کو زبر دیتے ہیں۔ من جو اتقا اس نے تقوی کیا، اتقا باب افتعال ہے۔ وَأْتُوا اور تم آؤ، البیوت گھروں کو، من سے ابواب باب کی جمع ہے دروازے، ہاں اس کے، واو اور، اتقوا تم تقوی کرو، اللہ اللہ سے، لعل تاکہ، کم تم تفلحون فلاح پاؤ، افلاح باب افعال ہے اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے۔ واو اور قاتلو فعل امر ہے، تم جنگ کرو، قاتل یقاتلو مقاتلہ باب مفاعلہ، تم جنگ کرو، فی میں سبیل راستہ، اللہ اللہ کا، الذین وہ لوگ جو، یقاتلون قاتل یقاتلو اور یقاتلون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ جنگ کرتے ہیں، کم تم سے، کم مفعول ہے، تم سے، واو اور لا نہیں، تعتدو یہ فعل نہی ہے، تم زیادتی مت کرو، اعتداء باب افتعال ہے اور یہ جمع مذکر حاضر فعل نہی ہے، تم زیادتی مت کرو، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یحب محبت کرتا، المعتدین زیادتی کرنے والوں سے، حد سے بڑھنے والوں سے، یہ اسم فاعل ہے باب اعتداء سے، باب افتعال سے۔ واو اور اقتلو فعل امر جمع تم قتل کرو، ہم ان کو، یہ قتل یقتلو سے، باب نصر ینصر سے ہے، اقتلو تم قتل کرو، ہم ان کو، حیث جہاں یہ اسم ظرف مکان ہے، ثقفتمو تم پاؤ، ثقف فا اس کا روٹ ہے، مقابلے کی غرض سے کسی کو سامنے پانا، پا لینا، یہ ثقفتمو تو یہ باب سامع یسمع ہے، ثقفہ یثقف، سامع یسمع، تو ثقفتمو یہ ثقفتم تھا، جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، واو جو ہے یہ اس میں ایڈیشنل ہے، زائد ہے واو، تو ثقفتم تھا، ثقفتمہم، یہ تھوڑا سا مشکل تھا بولنے میں، زبان پہ گراں تھا، تو اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے واو کو ایڈ کیا گیا اور اس کو واو اشباع کہتے ہیں کہ ثقفتمو تو واو اشباع کا ہے، تم پاؤ، ہم ان کو، واو اور اخرجو تم نکالو، اخرج یخرج اخراج باب افعال ہے اور یہ فعل امر جمع مذکر حاضر، اخرج اخرجا اخرجو تم نکالو، ہم ان کو، من سے، حیث جہاں، اخرجو انہوں نے نکالا، اب دیکھیں صرف زبر اور زیر کے فرق سے یہ اخرجو، تو اخرجا اخرجا اخرجو یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے اور اخرجو فعل امر ہے، تو را کے نیچے زیر اور را کے اوپر زبر سے معنی بدل گئے، اخرجو تم نکالو اور اخرجو انہوں نے نکالا، کم تم کو، واو اور الفتنہ فتنہ آزمائش، پرسیکیوشن، تو فتن کہتے ہیں سونے کو آگ میں گلانا، تو فتنہ آزمائش، اشد شدید تر ہے، شدتن سے اشد ہے، افعل التفصیل ہے، سخت تر، بد تر اور نہایت سخت کو اشد، من سے، القتل قتل، واو اور لا نہیں، تقاتلو تم جنگ کرو، ہم ان سے، عند پاس، المسجد مسجد سجدے کی جگہ، سجدے کی جگہ، الحرامی حرام مسجد حرام، حتیٰ یہاں تک کہ، یقاتلو وہ جنگ کریں، کم تم سے، فی میں ہی اس، فا پس ان اگر، قاتلو وہ جنگ کریں، قاتلہ یقاتلو مقاتلہ ہے، پھر قاتلو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، اگر وہ جنگ کریں، کم تم سے، فا اقتلو یہ اصل فا ہے، پس اقتلو تم قتل کرو، لیکن اس کو ملایا گیا تو اس کی جو پیش تھی اس کو ختم کر دیا گیا، تو فقتلو تم قتل کرو، اقتلو یہ فعل امر ہے، ہم ان کو، کذالک اسی طرح، جزاء بدلہ، الکافرین کافروں کا، فا پس ان اگر، انتہو وہ باز آ جائیں، انتہا یہ باب افتعال ہے،
انتہو وہ باز آ جائیں، نون ہا یا اس کا روٹ ہے، نہج رک جانا، باز آنا، فا پس انا بے شک اللہ اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا، غفور فعول کے وزن پہ ہے اور رحیم فعیل کے وزن پہ ہے۔ واو اور قاتلو تم جنگ کرو، ہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہیں تکونا رہے، فتنتن کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی ظلم، واو اور یکونا ہو جائے، الدین دین، دین پورا طریقہ زندگی ہر چیز میں، تو پورا نظام، پورا سسٹم، الدین تمہارا کاروبار، تمہاری عدالتیں، تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، تمہارے معاملات، یہ سب دین، پورا نظام زندگی، پورا طریقہ زندگی، للہ اللہ کے لیے، فا پس ان اگر انتہو وہ باز آ جائیں، فا پس لا نہیں عدوان کوئی زیادتی، ادا یا عدو باب ناصرہ ینصرو ہے، عدوان اس میں مصدر ہے، عدوان ظلم و ستم، تعدی بری طرح حد سے بڑھ جانا، تو عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، بہرحال عدوان زیادتی، الا مگر علا پر، الظالمین ظالموں کے، الشہر مہینہ، الحرام حرمت والا، الشہر الحرام دونوں سیم ہیں، دونوں واحد، دونوں مذکر، دونوں معرفہ اور دونوں حالت رفعی میں، تو یہ مرکب توصیفی ہے، پہلا موصوف اور دوسرا صفت، حرمت والا مہینہ، بی بدلے، الشہر الحرام، پھر دوبارہ سے یہ مرکب توصیفی ہے، اب یہ دونوں معرفہ میں آ گئے اور حالت جری میں ہیں، واحد ہیں اور مذکر ہیں، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، بی بدلے، واو اور الحرمات، حرمہ کی جمع حرمات، حرمتیں، بزرگیاں، قصاص بدلہ، فا پس من جو اعتدا زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدو تو زیادتی کرو، فا الگ سے ہے، اعتدو الگ سے ہے، فعل امر ہے، تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بی زائد ہے اور مثل کہتے ہیں جیسی کو، ما جو اعتدا اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، یہ اعتدا اعتدو یہ سب باب افتعال ہیں، اعتدا اس نے زیادتی کی، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، علیکم تم پر، واو اور اتقو فعل امر تم ڈرو، تم تقوی کرو، اللہ اللہ کا، واو اور اعلمو تم جان لو، فعل امر ہے، علم یعلم باب سمع یسمع سے، جمع مذکر حاضر، ان اللہ بے شک اللہ، انا اور انا کا مطلب بے شک ہے، انا عام طور پہ درمیان میں آتا ہے اور انا شروع میں آتا ہے، دونوں حروف مشبہ بالفعل ہیں اور آنے والے اسم کو زبر دیتے ہیں، مع ساتھ، المتقین متقین کے، واو اور انفقو فعل امر ہے، انفق ینفق انفاق باب افعال اور یہ فعل امر جمع مذکر حاضر، تم خرچ کرو، فی میں سبیل راستہ، اللہ اللہ کا، واو اور لا نہیں، تلقو تم مت ڈالو، القا لام قوف یا اس کا روٹ ہے، القا یہ باب افعال ہے اور یہ فعل نہج جمع مذکر حاضر، تم مت ڈالو، بی ساتھ، ایدی ہاتھ، کم تمہارے، الا طرف، التہلکہ ہلاکت کے، ہا لام کاف اس کا روٹ ہے، ہلاکت کسی چیز کا جاتے رہنا، خرابی پیدا ہونا، تو یہ باب ضربہ میں بھی ہے اور سامع میں بھی ہے، حالکہ یہلکو بھی ہے اور حالیکہ یہلکو بھی ہے، تو تہلکہ اس میں مصدر ہے، ہلاکت، واو اور احسنو تم احسان کرو، پھر فعل امر احسن یحسن احسان باب افعال سے جمع مذکر حاضر، ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے، المحسنین محسن کی جمع احسان کرنے والے، یہ اس میں فاعل ہے، واو اور اتمو تم پورا کرو یہ فعل امر ہے، اتمام باب افعال ہے، اتم یتم اتمام، اتمو تم پورا کرو، الحج حج کو، حج یحج باب ناصر ینصر، واو اور العمرۃ عمرہ، للہ اللہ کے لیے، فا پس ان اگر احصرتم تم گھیر لیے جاؤ، ہاں صاد را اس کا روٹ ہے، حصر روکنا، رکاوٹ ڈالنا، دشمن کا آڑے آ کر روک دینا، حصار سے،
ظاہری باطنی رکاوٹ ہونا. احصرتم احصر یحصر احصار باب افعال ہے اور یہ فعل ماضی مجہول جمع مذکر حاضر تم گھیر لیے جاؤ. فا تو ما جو استیسارا مجسر آئے. استیسار باب استفعال ہے مجسر آنا آسان ہونا. یا سین رو اس کا روٹ ہے یسر آسانی سے. تو اس میں الف سین جو باب استفعال ہے طلب کرنا کے معنی آتے ہیں. من سے الہدی قربانی. ہدیہ کی جمع ہدی ذبح کے لیے وہ قربانی کا جانور جو بیت اللہ بھیجا جائے اس کو ہدی کہتے ہیں. واو اور لا نہیں تحلیقو تم مونڈو. تو لا تحلیقو فعل نہج ہے باب ضرب یضرب ہے جمع مذکر حاضر تم مت مونڈو. حلق بال صاف کرانا منڈوانا. رؤوس رأس کی جمع سر کم تمہارے. حتیٰ یہاں تک کہ دیکھیں حتیٰ نے آ کر فعل مضارع یبلغ تھا تو یبلغ کر دیا. یبلغ پہنچ جائے. الہدی قربانی محلہ. حتیٰ میں ان چھپا ہوا ہے یہاں تک کہ یہ کہ. تو ان لن کئی اذن مضارع کے آخر میں زبر دیتے ہیں تو حتیٰ میں ان مقدر ہوتا ہے یعنی چھپا ہوتا ہے. تو حتیٰ کے بعد آنے والا فعل مضارع اس کے واحد کے آخر میں زبر آئے گی جبکہ پیش ہوتی ہے. بالغ یبلغ باب نصر ینصر تھا تو یبلغ کو اس نے یبلغ کر دیا. پہنچ جائے. الہدی قربانی محل جگہ. ہا لام لام اس کا روٹ ہے. قربان گاہ کو کہتے ہیں کسی مقام پر اترنے کی جگہ حلال ہونے کی جگہ. ہو اس کی. فا پس من جو کانا ہے منکم تم سے مریض ہم بولتے ہیں بیمار. او یا بھی ساتھ اس کے اذن تکلیف. من سے رأس سر ہی اس کا. فا پس فدیہ فدیہ. من سے صیام روزہ. او یا سیام روزے. او یا صدقہ صدقہ. او یا نسک قربانی. نسیکہ کی جمع نسک ہے. قربانی کا وہ جانور جو تقرب اللہ کے لیے قربان کیا جائے. فا پس اذا جب امنتم تم امن میں ہو. فا پس من جو تمتع فائدہ اٹھائے. تمتع یہ باب تفاعل ہے. تمتع برتنا فائدہ اٹھانا. بی ساتھ العمرتی عمرے کا. الا تک الحجی حج کے. فا پس ما جو استیسرا مجسر آئے آسانی سے آسان لگے. من سے الحج قربانی. فا پس من جو لم نہیں یجد پائے. یہ یجدو تھا لم نے آخر میں جزم دے دی. یہ نفی بلم نہ پائے. فا پس صیام روزہ رکھنا. ثلاثہ تین ایام دن. فی میں حج حج. واو اور سبعتن سات. اذا جب رجعتم تم لوٹو تم واپس آؤ. رجوع سے رجع یرجعو باب ضرب یضرب ہے اور یہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف ہے. تلک اس میں اشارہ وہ یہ مؤنث کے لیے ہے. ذالک مذکر وہ اور تلک مؤنث. اس میں اشارہ بعید. عشرۃ 10 کاملہ مکمل. تلک اس میں اشارہ ہے اور عشرۃ کاملہ مشار الیہ کہ جن کی طرف اشارہ کیا گیا. عشرۃ کاملہ یہ دونوں یہ مرکب توصیفی ہیں. ایک موصوف اور دوسرا اس کی صفت تو دونوں سیم ہیں. یہ تا جو ہے یہ آخر میں یہ مؤنث کی علامت ہے تو حالت رفع میں ہے. واحد ہے مؤنث ہے اور نکرہ ہے. تو تلک عشرۃ کاملہ تلک وہ 10 مکمل ہیں. تو یہ پورا سینٹنس ہے کہ تلک مبتدا اور عشرۃ کاملہ اس کی خبر ہے. ذالک وہ لی واسطے من جو لم نہیں یکن ہوں اہل رہنے والے ہوں اس کے. حاضری موجود. حضارہ کہتے ہیں شہر میں رہنا.
تو موجود المسجد الحرام مسجد حرام کے، واو اور اتقو تم تقوی کرو اللہ اللہ کا، وعلمو اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید سخت ہے، شدید سخت کو محکم کو پکے کو کہا جاتا ہے، اور العقاب سزا، عقاب سزا کو کہتے ہیں، عاقبہ یعاقب معاقبہ گناہ پر سزا دینا۔ آیت نمبر 189 سے تشریحی۔ یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، قل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں پیچھے سے آؤ، یہ کوئی نیکی نہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو، ہر کام درست طریقے پہ کرو، ان جاہلانہ رسموں کو چھوڑ دو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو صحابہ کرام آ کر آپ سے پوچھا کرتے تھے، تو انہوں نے آپ سے کل 14 سوال کیے، 8 سورۃ البقرہ میں ہیں اور 6 مختلف صورتوں میں۔ تو چاند کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو کہا یہ چاند اور سورج یہ اللہ تعالیٰ کے کیلنڈرز ہیں، یہ آسمانی گھڑی ہے، تاریخ اور وقت معلوم کرنے کے لیے ہے، ہر انسان اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کی گھٹتی اور بڑھتی شکلیں دیکھ کر۔ کہا کہ جب ہلال کو دیکھو تو دعا کرو کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، یہ مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پورے سسٹم کی پابند ہے کل کائنات، اور اللہ تعالیٰ نے کسی تاریخ کو منحوس نہیں بنایا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا کیلنڈر ہے، یہ آسمانی گھڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نیا چاند دیکھ کر کہ ہلال خیر و رشد، خیر کا چاند ہو اور ہم اچھے کام کر سکیں، ہدایت کے راستے پہ چل سکیں۔ اور کہا اور یہ حج بتانے کا ذریعہ ہے کہ حج کی تاریخیں کب ہوں گی، تو پورا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جانو سالوں کی گنتی اور حساب کو۔ آگے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں، اب ایسا کرتے تھے کہ انصار اور دوسرے عرب جاہلیت میں جب حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتے وہاں کے لوکلز، اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضرورت پڑتی تو دروازے سے آنے کے بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے اور اس کو نیکی سمجھتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اس طرح کے جاہلانہ تمہاری رسمیں ہوں، ان رسموں کو ختم کر دو۔ نیکی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی کہ نیکی کیا ہے، کہا کہ ہر کام صحیح طریقے سے درست طریقے سے کرو اور صحیح طریقے سے آؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کامیابی کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ سورۃ البقرہ میں 4 لڑیاں ہوں گی پروئی ہوئی موتیوں سے، عبادات کی بات ہوگی، معاملات کی ہوگی، انفاق کی ہوگی اور قتال کی ہوگی۔ تو اب یہ قتال کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، تو ڈیفینسو وار ہو،
ولا تعتدوا، لیکن اس وار میں بھی ظلم مت ڈھاؤ، زیادتی مت کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب ذہن پہلے مکہ کی طرف تھا، خانہ کعبہ کی طرف تھا، تو اس کے ذکر کے بعد اب رخ قتال کی طرف پھیر دیا گیا۔ کہا کہ مکہ میں تمہیں حکم دیا گیا کہ ابھی تعداد تمہاری کم ہے، کفو ایدیکم، ایگریسو مت ہو، تو ڈیفینسو بھی مت ہو، اپنے آپ کو روک کے رکھو، کیونکہ صرف 140 مسلمان مکہ میں تھے۔ تو کہا کہ اب تمہارے پاس نہ ہی اسلحہ ہے نہ ہتھیار ہے، تمہیں صبر کرنا ہے۔ تو صبر کی لگام ڈالی گئی جذبات پر۔ کہا کہ اب میچیورٹی آ گئی ہے، اب تمہیں جنگ کی اجازت دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کی ٹریننگ کی، ان کو کہا کہ اب تمہارے پاس فورس ہے، اب مدینہ کی ریاست ہے، اب تم جنگ کر سکتے ہو، تو اب جنگ کرو ان سے جو تم سے جنگ کریں، لیکن اس میں بھی پلاننگ ہو، تمہاری اسٹریٹجی ہو، ڈیفینسو وار ہو، اور ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ظلم نہیں ڈھانا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان سے جنگ کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی شدید تر ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے۔ 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے گئے، لیکن کفار مکہ نے آپ کو جانے نہیں دیا، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے۔ یہ وہ مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا۔ جب دوسرے سال مسلمان معاہدے کے مطابق اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے پچھلے سال کی طرح تمہیں مکہ میں جانے سے روکیں، تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بھی بدلہ ہے، یعنی وہ اگر اس کی حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ۔ تو یہ وہ وقت تھا جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ میں ہی اللہ کی گائیڈ لائنز آتی تھیں کہ اب تم نے اس وقت اس موقع پہ ایسا کرنا ہے۔ تو قرآن پاک کیا ہے؟ وہ ہدی للناس ہے۔ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، ان ہدایات پہ عمل کرنا ہے، اور فرمایا کہ یاد رکھو وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ فتنہ قتل سے بھی شدید تر ہے، کسی پہ ظلم کرنا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ مت کرو، فتنے کی روک تھام کے لیے جنگ کرو، اور مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ مت کرو حتیٰ یقاتلوکم فی، حتیٰ کہ وہ تم سے یہاں پہ جنگ کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے جنگ کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو قتل کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسے ہی کافروں کا بدلہ ہے۔ تو کہا اگر وہ انیشیٹ کرتے ہیں تو جوابی کارروائی کرنا ہوگی۔ فَإِنْ انْتَهَوْا، اگر وہ رک جائیں کفار ظلم اور جنگ سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے جنگ کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، ظلم کی روک تھام کے لیے تم ان سے جنگ کرو۔ کہا پہلے مدافعانہ جنگ تھی، اب اقدامی جنگ ہے، تو اگر وہ ظلم سے باز آ جائیں تو ٹھیک ہے،
کیونکہ جان لو، یقین کرو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، جیسے کہ آپ نے ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پہ کیا۔ وقاتلوہم، اور ان سے جنگ کرو ظلم کی روک تھام کے لیے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور پورا نظام زندگی اللہ ہی کے لیے ہو جائے، ہر چیز میں للہیت ہو۔ جنگ کا مقصد بھی للہیت ہے کہ پورا طریقہ زندگی، تمہارا بزنس، تمہاری عدالتیں، تمہارا پارلیمنٹ، تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، تمہارے معاملات، تمہاری عبادات سب اللہ کے لیے ہو جائیں کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی نہیں مگر ظلم کرنے والوں پر۔ تو کہا کہ زیادتی نہیں کرنی، روز کا جہاد ہو، اور جہاد بالنفس بھی ہے، اور پھر چلتے چلتے جہاد بالقتال بھی ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کہا تقوی جو تم نے اٹین کیا تھا، تم نے روزے سے حاصل کیا تھا، اب میدان جنگ میں اس کی مینیفیسٹیشن ہوگی، اس میں بھی تقوی ہوگا۔ تقوی صرف جائے نماز پر نہیں، تقوی پوری زندگی کا نام ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں۔ حرمت والے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم ہیں۔ کہا ان مہینوں میں اگر وہ جنگ کریں گے تو تم بھی کر سکتے ہو۔ والحرمات قصاص، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو اس پر اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی۔ واتقوا اللہ واعلموا، لیکن اللہ سے ڈرو اور جان لو۔ بار بار تقوی کی بات ہوگی۔ قرآن پاک کی تھیم تقوی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کسی سے خیانت مت کرو، بد عہدی مت کرو، مصلح مت کرو، بچوں، عورتوں اور درویشوں کو قتل مت کرو جو گرجوں میں عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح درختوں کو مت جلاؤ، حیوانات کو مت مارو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے۔ تو کہا کہ جتنی وہ زیادتی کریں جواباً اتنا کر سکتے ہو۔ اگر کفار حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، نہ تو تم بھی ان کو عبرتناک سبق سکھاؤ۔ تو ہر چیز میں تقوی ہے، سیاست میں، جنگ میں، ہر جگہ پہ تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کی رمضان المبارک میں، جسمانی، ذہنی، فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل، اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کر دی۔ اور ٹریننگ کیا ہے؟ جب روزے میں ٹریننگ ہوئی، اب قرآن پاک سے فائدہ حاصل کرو، اب اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ جب قرآن پاک جسم میں اور دل میں جائے گا تو تقوی آئے گا، تقوی مینیفیسٹ ہوگا، ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نئی امت بنایا تو نیا کانسٹیٹیوشن دیا اور کہا یہ ہدی للناس ہے۔ تو کتاب قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہدایات دے رہے ہیں، اور فوراً اللہ تعالیٰ کی کامنٹری آ جاتی ہے کہ جنگ میں بھی تقوی کی دولت سے مالا مال رہو، اور کہا کہ اب جہاد میں مال بھی خرچ کرنا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کی کمائی دو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ میں سے بنو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھ ہلاکت پہ مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ علم کو ڈائجسٹ کرو، قرآن پاک کو ڈائجسٹ کرو، اس کو اسٹڈی کرو، ڈائجسٹ کرو، ایبزورب کرو، اس کو پروسیس کرو، اس کو پرسنلائز کرو،
تو یہ قرآن پاک علم نافع بنے گا۔ تو احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین۔ اب جو حدیث سے جبرائیل ہے وہ السنہ ہے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے آ کر اسلام کے بارے میں، پھر ایمان کے بارے میں اور پھر احسان کے بارے میں پوچھا کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، اور کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، فإنہ یراک، کم از کم رب کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہا احسان کرو شوق سے، جوش سے، دل کی رضا کے ساتھ، دین کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، بہتر سے بہتر کام کرو۔ کہا دنیا میں تو تمہاری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر کام میں تم اچھا کرنا چاہتے ہو، کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ تو کہا کہ تم اس میں تو اچھا کرتے ہو، دین کے کاموں میں بھی اچھا پیدا کرو، اس کو بھی بیوٹیفائی کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والے، حق سے بڑھ کر دینے والے، اور کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں تو اللہ ہم سب کو محسنین کی لسٹ میں، اللہ محسنین کی لسٹ میں ہم سب کا اندراج کر دیں، اللہ ہم سب کو محسنین میں سے بنا دیں، محسنات میں سے بنا دیں۔ تو بہت کم ٹائم ہمارے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پروٹیکشن میں لے لیں، حفاظت میں لے لیں، صراط مستقیم کا راہی بنا دیں۔ تو جیسے ہی ہم محسنین کی بات پڑھیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں ہم شامل ہونے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول کریں۔ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہم سب کی منتظر ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں اس شراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ یہ شراب رنگ و بو ہے، ختم ہونے والی دنیا ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو سب چیزوں کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ تو فرمایا کہ بخل جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کہ سخیاں ز اموال برمی خورن، سخی اپنے مال سے پھل کھاتے ہیں، بخیلاں غم سیم و زر می خورن، جو بخیل ہیں شیخ سعدی فرماتے ہیں بخیل غم سیم و زر می خورن، صرف سونے چاندی کا غم کھاتے ہیں، اور سخی اپنے مال سے پھل کھاتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی عزت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں تو بھاگتے جائیں گے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج میلہ نہ بن جائے بلکہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اللہ کے لیے مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سر مت منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهَا، یہاں تک کہ قربانی اپنی قربان گاہ پہ پہنچ جائے۔ تو یہ حج کے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اگر کسی وجہ سے تمہیں روک لیا جائے کہ تم حج نہیں کر سکتے، تو اب تمہیں قربانی کرنی ہوگی، اور وہ دم احصار ہے اور وہ کفارہ ہے، کہ یعنی کسی کو ایسی تکلیف ہو جائے کہ اس کو سر کے بال منڈوانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ ہوگا۔ اور کہا اگر حج یا عمرے کا احرام باندھ لو تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے، چاہے نفلی حج اور عمرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور یعنی ایک بکری اور گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ جو بھی میسر ہو وہیں ذبح کر کے سر منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ۔
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی تھیں، اور حدیبیہ جو ہے وہ حرم سے باہر ہے، اور آئندہ سال اس کی قضا بھی کی، جیسے اپنے قضا اگلے سال 7 ہجری میں ادا کی۔ تو کہا کہ اگر کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور مصیبت تم پہ آ جائے، تم رک جاؤ تو دم احصار ہوگا، کفارہ ہوگا، تو قربانی تمہیں کرنی ہوگی۔ تو اگر عمرہ نفل ہے، لیکن اگر عمرے کے لیے نکلے تھے تو اب وہ فرض ہو گیا، اگلے سال اس کی قضا کرنا ہوگی۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر مت منڈواؤ حتیٰ کہ قربانی اپنی قربان گاہ کو پہنچ جائے، یعنی قربانی سے پہلے سر مت منڈواؤ، قربانی کر کے اب سر منڈوا دو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، زخم ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ سر منڈوا دے تو اس کو فدیے کے طور پہ اب وہ 3 روزے رکھے یا صدقہ دے، اور صدقہ 2.25 سیر یا 1.5 کلو گندم کو دینا ہوگا، او نسک یا قربانی کرے ایک بکری کی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو عمرے کا فائدہ اٹھائے حج سے قبل، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو، تو یہ حج تمتع پہ قربانی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو نہ پائے، جس کو قربانی نہ ملے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھے، و7 اور 7 اذا رجعتم، گھر پہنچ کر جب تم واپس آؤ، اپنے ملک آؤ، تو 7 روزے وہاں رکھنا ہوں گے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن، یہ روزے اور یہ حج ان لوگوں کے لیے ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہیں۔ واتقوا اللہ، پھر کہا اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کہا تمتع، اور اس کی وجہ سے ہدی یا روزے صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ اس سے مراد حدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے والے ہیں کہ ان کے سفر پر قصر کا اطلاق نہ آتا ہو۔ اب دیکھیں، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ افراد، صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ قران، حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا۔ ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں، اور حج تمتع کہتے ہیں، اس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذو الحجہ کو حج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں، گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ حج قران اور حج تمتع دونوں میں ایک ہدی یعنی ایک بکری یا پھر اونٹ یا گائے کے 7ویں حصے کی بھی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اس آیت میں اسی حج تمتع کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ متمتع فائدے اٹھانے والا حسب طاقت 10 ذو الحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے۔ اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے گھر جا کر رکھے۔ ایام حج جن میں روزے رکھنے ہیں 9 ذو الحجہ سے پہلے یا پھر ایام تشریق ہیں، اس کے بعد وہ روزے رکھے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو زندگی میں لے کر آنا، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز واضح کر کے اور کھول کے بتا دی
اور انسان کو اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا کہ انسان کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام پہ اتنا بڑا اجر دے دیا کہ دیکھیں اگر آج کوئی کہے کہ ایک دن دھوپ میں کام کرو اور اس کے بدلے تمہیں ایک گھر ملے گا تو ہر انسان بھاگ کے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ چھوٹے چھوٹے موتی ہمارے لیے رکھ دیے اور کہا ان موتیوں کو چنو تو یہ موتیوں کے پہاڑ تمہیں آگے جا کر ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنائے اور دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کے عذابوں سے، مصیبتوں، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے بچا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔